अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज ईद उल फितर का पहला दिन है। आज जनरल आसिम मुनीर की जानिब से एक ऐसा ऐलान किया गया है जो कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का दरीना मुतालबा है और दिली ख्वाहिश है। और जनरल साहब के बाकी जर्नैल अगर इस अपने किए गए ऐलान पर या इस दी गई स्टेटमेंट पर दिल से अमल कर लें तो पूरे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाते हैं और 22 करोड़ पाकिस्तानी झोलियां उठाकर, हाथ उठाकर अपनी फौज का साथ दें, दुआएं दें और जनरल साहब को और फौज को अच्छे लफ्जों से याद करें। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है और एक नई मुहिम लॉन्च की गई है। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के बाद तो अब ये मुतालबा जो है वो उसमें शिद्दत आती जा रही है। ये अचानक क्या नया शोशा छोड़ा गया है हामिद मीर साहब की जानिब से, खास तौर पे जब मुल्क के अंदर जुल्म होता रहा, सहाफी शहीद होते रहे, कपड़े उतरते रहे, उस वक्त तो मीर साहब वो पता नहीं नेपाल चले गए थे। पूरी सरार खामोशी, अचानक बाजवा पर चढ़ाई कर दी गई है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और जी इंपोर्टेड बुरी तरह बेचारे बंद गली के अंदर फंस चुके हैं और पीटीआई की जानिब से एक ऐलान किया गया है, उस पर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले जी, ईद का पहला दिन है और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज ये कहा है कि हमारे लिए यानी पाक फौज के लिए सरहदों की हिफाजत से ज्यादा मुकद्दम कुछ नहीं है। यानी हमारी जो अव्वलीन प्रायोरिटी है ना, जो अव्वलीन तरजीह है, वो है सरहदों की हिफाजत। लिहाजा हमारा सिर्फ काम ये है, बल्कि हमारा जो बेहतरीन और अहम काम है ना, वो है सरहदों की हिफाजत। और इसके लिए हम पुरअज़म हैं, क्योंकि आज पाक अफगान सरहद पर आर्मी चीफ ने दौरा किया और कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। जनरल साहब, 22 करोड़ पाकिस्तानी भी यही कहते हैं कि अगर आपका काम यही हो और आप इस पर ही रहें और दुश्मन की जुर्रत ना हो कि वह पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे, और आप ये ना कहें कि भारत की फौज बड़ी मजबूत है, हमारे तो टैंक भी नहीं चलते, उनको जंग लगे हुए हैं, आप ये ना कहें कि हमारे पास तो डीजल भी नहीं है जो हम अपनी गाड़ियों के अंदर, टैंकों के अंदर डालकर जंग लड़ सकें, लिहाजा भारत के साथ मुज़ाकरात ही कर लिए जाएं, बातचीत ही कर ली जाए, बेहतर है। जनरल साहब, अगर फौज सरहदों की हिफाजत पर ही मामूर हो तो सबको अच्छी लगे। वो ये ना देखे कि फलां कमरे से कौन निकल रहा है, फलां कमरे में कौन गया है, साथ कौन था, वीडियो भी बनानी है या नहीं बनानी, या किसको उठाना है, किसने वीलॉग के अंदर ये वाली बात कर दी है और वो हो गया गद्दार, लिहाजा उस पर गद्दारी के पर्चे करवाने हैं, पूरे मुल्क के अंदर उसके चक्कर लगवाने हैं। या अगर फौज का ये काम ना हो, एजेंसियों का ये काम ना हो कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा, कहां पे सोएगा, और हाई कोर्ट का जज कौन होगा। वजीर आजम को 3.5 साल हो गए, अब इसकी छुट्टी करवा देनी चाहिए। अगर ये काम ना हो, फलां के साथ कितने हैं, कितने लोटे बनाने हैं, कितने लोटे नहीं बनाने, किसको क्या कहना है, किसको किस तरह से हनी ट्रैप करना है, इन सारे मामलों से अगर निकले फौज, और ये जो तमाशे फजूल के और जो सियासतदानों के काम है वो सियासतदान करें, अदालतों के काम अदालतें करें, पुलिस अपना काम करे, तो लिहाजा मेरे ख्याल से पाकिस्तान के सारे मसले ही हल हो जाएं। ये पिछले 75 साल से जो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है वो इसलिए हो गया कि काम था सरहदों की हिफाजत करना। आप आ गए अपने मुल्क के शहरियों को फतह करने, आप आ गए कौम के आमने सामने, लिहाजा काम हो गया खराब, मुल्क भी आगे नहीं बढ़ सका। अगर आज आपने ये ऐलान किया है कि हमारा अव्वलीन प्रायोरिटी ये है, हमारी अव्वलीन तरजीह ये है कि हमने सरहदों की हिफाजत करनी है, तो ये बड़ी बात है। वरना वो बाजवा साहब तो हामिद मीर के बकौल कहते रहे और एंकर इमरान रियाज भी कहते कि इस हवाले से वाकई बाजवा साहब ने बात की थी। 25-30 सहाफी थे, उनके सामने कहा वो भूल जाओ भारत के साथ जंग। और हामिद मीर साहब ने तो नसीम ज़ारा के प्रोग्राम में, और पहले भी उन्होंने कल भी लिखा था, उन्होंने कह दिया जी वो मोदी अप्रैल के महीने में 2021 में पाकिस्तान आने जा रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब को पता चला, वो हैरान रह गए, खान को भी नहीं पता था, दफ्तर खारजा को बाजवा साहब ने बड़े वो आग बगोला होके
وہاں پہ ان کو بریفنگ دی اور وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا بیانیہ نہیں ہے، پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا، اور پھر نسیم زارا نے کہا پہلے تو ہم چپ تھے، احمد میر صاحب نے کہا ہم چپ تھے، اب ہم بولیں گے جی کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ وہ مطالبہ بڑا سر اٹھا رہا ہے، تو یہ مطالبہ اچانک یعنی اچانک کیسے؟ اگر جرت ہو دیکھیں آپ بولیں۔ جب کشمیر کا سودا ہو رہا تھا آپ کو پتا تھا کہ خان اس میں نہیں ہے، یہ ساری گیم باجوہ نے ڈالی ہے، بولنا چاہیے تھا، اس وقت نہیں بولے۔ اب باجوہ کمزور وکٹ پہ ہے، اب تو جو ہے وہ باجوہ جو ہے وہ ملک سے واپس ہی نہیں آ رہا، انہیں اسے کہہ دیا گیا ہے کہ پتر واپس نہیں آنا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، جو انہوں نے گناہ کیے ہیں۔ اب تو حکومت نے بھی تسلیم کر لیا نا کہ وہ ہم نے ججز نہیں لگانے تھے، وہ باجوہ نے کہا لگا دو جی، وہ آپ کے کام آئیں گے، ہم نے بات مان لی۔ سہیل وراج نے کہہ دیا کہ ان سگاتوں کو باجوہ لے کر آیا، یہ امپورٹڈ جو ہیں وہ سلیکٹڈ بھی ہیں اور سلیکٹڈ ان لے کر آئے۔ آج تو سارے کہہ رہے ہیں، اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ صرف باجوہ کا کورٹ مارشل کیا جائے اور وہ جو ایک گند کا ٹوکرا ہے اس کو صاف کیا جائے اور فوج کوئی ایک امیج اچھی ہو جائے اور جنرل عاصم منیر صاحب کا امیج بلڈنگ ہو اور کہا جائے کہ دیکھیں انہوں نے سزا دی، باجوہ کو کورٹ مارشل ہوا تو وہ ایک امیج بلڈنگ، کیونکہ امیج بہت خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے اس پہ کام بھی ہونا چاہیے۔ جس نے آئین توڑا ہے، جس نے ملک کا نقصان کیا ہے، سارے حساب نکلنے چاہیے۔ رات 12 بجے عدالتیں کس نے کھلوائی، ارشد شریف کو مارنے والا کون تھا، اور جو ارشد شریف کا سوال تھا، بائی دا وے ارشد شریف شہید کے بغیر یہ پہلی عید ہے، ذلے شاہ اور تمام وہ لوگ جنہوں نے اس رجیم چینج کے اندر حقیقی آزادی کے اندر قربانی دی، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، پوری قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ تو وہ کون تھا جس نے ساری یہ بے شرمیاں کی؟ اس کو بھی نشان عبرت بنانا چاہیے۔ لہٰذا عاصم منیر صاحب نے اور آج ISPR نے قوم کو جی مبارکباد بھی دی ہے۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے قوم کو عید کی مبارکباد دی گئی ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے پرامن ماحول میں یہ تہوار ہمارے تمام شہداء اور غازیوں کی مرہون منت ہے۔ قوم کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے عسکری قیادت کی جانب سے شہداء اور غازیوں کو سلام بھی پیش کیا گیا۔ مسلح افواج کی قیادت کی جانب سے عید کے دن قوم کے لیے دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمتوں کا سایہ برقرار رکھے، اور یہ بھی دعا کریں یہ جو سوگاتیں جو نحوست اس ملک پر مسلط ہوئی ہے اس سے بھی جان چھوٹے، اور جو جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ ہماری ترجیح یہ ہے اس پر استقامت بھی عطا کرے اللہ آپ کو کہ آپ یہ رجیم چینج کے چکروں سے نکلے۔ آپ یہ بند کمروں کے اندر جھانکنا، کسی کی چارپائیوں کے نیچے جھانکنے سے اللہ آپ کو روکے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ ہر کسی کو محب وطن پاکستانی کو اٹھا لینا اور اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کرنا، اس پر غداری کے پرچے کروا دینا، اللہ اس سے بھی آپ کو بچائے۔ اور وہ جو آپ کو محب وطن مل جاتے ہیں، وہ جو سفید دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے محب وطن شہری ہوں، میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، وہ جو آپ ڈرامے کرتے ہیں، اللہ ان کاموں سے بھی آپ کو روکے، اس پر بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اللہ استقامت دے۔ تو خیر جی، جنرل باجوہ کے خلاف جی اپنا ہی اب یہ مہم چلوانے کے اندر ضرور ہے، ورنہ میرے جیسا کوئی اور، آپ جیسا کوئی اور ہمارا صحافی دوست اگر بات بھی کرے تو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب احمد میر صاحب نے بات کی ہے، اگر تو ان پہ کوئی پرچہ نہیں کٹتا، کسی محب وطن کا تندور پر کھڑے ہوئے، حمام کے اندر کھڑے ہوئے، صوفے پر بیٹھے ہوئے، گاڑی کے اندر سفر کرتے ہوئے ایمان نہیں جاگا اور وہ ویڈیو ان کے سامنے احمد میر صاحب کا نہیں آیا کلپ اور پرچہ نہیں کٹا، تو اس کا مطلب یہ کہ کمپنی اس کے پیچھے ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ خیر، ایک تو جی کہہ دیا گیا ہے 14 مئی کو الیکشن نظر نہیں آ رہے ہوتے، اگر ہوئے تو بھی انہیں تسلیم نہیں کرے گا، رانا ثناء اللہ کی یہ کل کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ سینیٹر عفنان اللہ نے کہہ دیا یہ سارے کے سارے الٹے بھی لٹک جائیں تو بھی 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے۔ سینیٹر عفنان اللہ، آپ کو لیول پلینگ فیلڈ انہوں نے ہی دینی ہے جنہوں نے آپ کو حکومت دی ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے جناب انہیں جواب دیا۔ اور پھر جناب کیا ہوا کہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے بڑا واضح کر دیا، انہوں نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں میں گفتگو نہ بڑھی تو 14 مئی کو الیکشن کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ پھر یہ پھنس چکے ہیں، اگر مذاکرات نہ ہوئے کامیاب تو پھر 14 والا فیصلہ جو ہے برقرار رہے گا۔ اور انہوں نے تو ٹکٹیں بھی نہیں تقسیم کی ہوئی، اور بڑی وہ کہہ رہے ہیں کہ اڈان اخبار نے جو دعویٰ کیا اسٹیبلشمنٹ نے انہیں شیورٹی دی ہوئی ہے۔ اب وہ ایک طرف جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرائیورٹی یہ ہے، دوسری طرف شیورٹیاں اڈان اخبار دعویٰ کر رہا ہے، اس کے ریجیکٹ کریں۔ اچھا جی، ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں،
خدشہ ہے کہ پی ڈی ایم تاخیر کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کر رہی ہے اور سپریم کورٹ نے آئینی برہان کو نکالنے کے لیے ایک راستہ دیا ہے۔ مذاکرات کے لیے شرط صرف یہ ہے کہ ہمارے مذاکرات آئین کے اندر رہ کر ہوں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور آئی ایم ایف نے بالکل انہوں نے انکار کر دیا، کوئی وہاں پہ معاہدے والی تو بات ہی نہیں ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ شہباز شریف نے آج کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا اور انہوں نے کہا جیلوں میں بیت الخلاء کی صورتحال یعنی واش روم، ان کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوٹ لکھپت جیل اور سینٹرل جیل کا دورہ، بیت الخلاء اور صفائی ستھرائی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ قیدیوں کے مسائل سنتے رہے۔ یہ کام ڈپٹی کمشنر کے کرنے والے ہیں، یہ کام انتظامیہ کے کرنے والے ہیں، جا کے لیٹرینیں جھانکتے پھریں۔ شرم نام کی چیز نہیں ہے کہ لیٹرینیں صاف کریں، یہ ویسے بھی ہونے چاہیے۔ یہ پرائم منسٹر لیول کے بندے، کبھی سنا ہے طیب اردگان؟ مجھے بتائیں، کبھی سنا ہے طیب اردگان نے کوئی لیٹرینوں میں جا کے جھانکا ہو اور کہا ہو کہ یہ صاف کریں؟ محمد بن سلمان نے، مہاتیر محمد نے، ایرانی ابراہیم رئیسی نے، یا وہاں پہ جو بائیڈن نے، یہاں پہ وہ جو برطانوی نئے وزیر اعظم آ گئے ہیں، یا کسی نے بھی آپ نے سنا ہو چینی شی جن پنگ کبھی لیٹرینوں کے پاس چلا گیا ہو؟ اور نہیں ہوتا، دنیا کے اندر یہ کام چھوٹے لیول کے افسران انتظامیہ کرتی ہے، حکومت پالیسیاں بناتی ہے، اور وزیر اعظم کے کرنے کے کام بڑے ہوتے ہیں، وہ جا کے لیٹرینوں میں جھانک رہے ہیں۔ تو یہ تو کیلیبر ہے۔ خیر جی، بڑی امید ہے کہ مذاکرات 26 اپریل کو ہوں گے، راستہ نکلے گا، اور اگر نہ نکلا تو پھر یہ امپورٹڈ مافیا پھنس تو آلریڈی چکے ہیں، بند گلی کے اندر ہے، اور مجھے بڑی امید ہے جنرل صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ قائم رہیں گے، اور یہ جو نیا شوشہ کورٹ مارشل کا چھوڑا جا رہا ہے، اللہ کرے اس میں بہتری ہو، کوئی نئی سازش نہ ہو۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمران خان کا تاکہ رد عمل آ جائے اور پتہ لگ جائے کہ عمران خان کا ابھی بھی فوج کے خلاف کتنا سخت رویہ ہے، وہ ٹیسٹر لگایا گیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال جی، آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔